بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے حوالے سے بحث چل رہی تھی۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کی آمد سے قبل، اور سابقہ میں ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ دجال کا مقام کہاں پر ہے۔ اس حوالے سے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ تفصیلاً آپ کے سامنے گزرا، اور اس پہ جو مختلف جزیات سے جو مختلف باتیں اخذ ہو رہی تھیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا کہ دجال کا مقام کیا ہے اور دجال کہاں پہ ہے۔ اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سے قبل ایک دو روایات سن لیجئے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت اسحاق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسرائیل کے اندر ریشم، اس سے خاص قسم کا لباس تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا مذہبی پیشوا آئے گا تو اس وقت یہ لباس پہنا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ دجال یاد آ گیا تھا اس لیے رو رہی تھی۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا، اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے، جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے۔ اب دیکھیں اس روایت کے اندر بھی کچھ اشارہ مل گیا، اور دجال کے ساتھ ایک گروہ ایسا ہوگا جن کے چہرے پھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے۔ خراسان کیا ہے؟ اس حدیث میں خراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا۔ خراسان دجال کے نکلنے کی جگہ اس حدیث میں بتائی گئی۔ دجال کا خروج پہلی روایت میں اصفہان بیان کیا اور اس میں خراسان بیان کیا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے، اور ایران پہلے خراسان میں شامل تھا۔ باقی خراسان کے بارے میں اس لشکر کا تذکرہ بھی حدیث میں آتا ہے جو امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا۔ وہاں پر مہدی کا جب کبھی تذکرہ کریں گے تو تفصیل میں اس پر بات کریں گے۔ اور وہ روایت جس میں دجال کے نکلنے کی جگہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے کو بتایا گیا، یہ حدیث بھی پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اس میں دیکھنے سے بظاہر تعارض نظر آتا ہے،
تو تطبیق اس میں بعض علماء نے یہ دی ہے کہ دجال کا خروج تو اصفہان سے ہوگا، پھر وہاں سے چلے گا تو شہرت اس کی عراق میں جا کر ہوگی، خدائی کا دعویٰ وہاں جا کر کرے گا، اس لیے اس کو بھی خروج کہہ دیا۔ یہاں دجال کے نکلنے کا مقام اصفہان میں یہودیہ نامی جگہ بتایا گیا۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ یہودیوں کے اندر اصفہانی یہودیوں کے خاص مقام ہے، ان کی اہمیت اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے جس میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ اور اصفہانی یہودی اس وقت عالم اسلام کے معاملات میں دخل اندازیاں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ان روایات سے کچھ سامنے آیا کہ دجال کا مقام کیا ہوگا۔ ایک اور روایت جس میں ہیثم بن مالک فرماتے ہیں کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال تک عراق پر حکومت کرے گا، جس میں اس کے انصاف کی تعریف کی جائے گی اور لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ پھر وہ ایک دن ممبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں تقریر کرے گا، میں نے یہاں عدل و انصاف قائم کر دیا۔ پھر لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ اب وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو۔ اس پر ایک شخص کہے گا اور ہمارا رب کون ہے؟ تو دجال کہے گا میں۔ یہ سن کر ایک اللہ کا بندہ اس کے دعوے کو جھٹلائے گا تو دجال اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا، کیونکہ جو چیز اس کو دی گئی ہے وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا، جو استدراج اس کے پاس ہوں گے، دیکھتے ہی شبہات میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہی خدا نو۔ تو دجال کا جو فتنہ ہے مال، حسن، قوت، ہر چیز، اور دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ شہروں میں ہوتی ہے۔ شہروں سے جو جتنا دور دراز رہے گا وہاں اس فتنے کے بارے میں کم سنے گا اور فتنہ کم ہوگا وہاں۔ دجال سے اتنا بھاگیں کہ پہاڑوں میں پہنچ جائیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، بہرحال کئی دنوں سے دجال کا تذکرہ پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو دجال سے ملاقات ہوئی اور اس میں کیا کچھ سوالات سامنے آئے وہ بھی سارے آپ نے کسی حد تک سن لیے۔ اس نے جن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا ان کے بارے میں تاریخی طور پر میں عرض کر چکا ہوں کہ جن پانیوں کے بارے میں اس کا سوال تھا کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں ہے، گولان کی پہاڑی کے بارے میں ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ وہ سوالات اس کے بارے میں اس نے کیوں پوچھے اور کیوں کیے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ والی روایت میں زیادہ پانی کا تذکرہ تھا، پانی کا تذکرہ تھا، جیسا کہ آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا۔ اس میں آپ غور کیجئے، پانی کا تذکرہ، پانی کا بحران آپ کے سامنے نہیں ہے؟ پانی کا بحران آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کتنا بحران ہے پانی کا، کتنا بحران پانی کا ہے۔ تو اس وقت یہودیوں کی تنظیمیں
پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں، اور پانی کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. جب چاہے بند کر دیا، جب چاہا چھوڑ دیا، سیلاب کی صورت بنا دی اور لوگوں کو کہہ دیے بھائی یہ چشموں کا پانی نہ پیا کرو، یہ بس بند بوتلوں والا پانی پیا کرو، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ سب ایک سازشیں ہیں. اگر وقت رہا تو اس پر بھی کچھ تفصیلاً عرض کروں گا. تو بہرحال دجال کا مقام کہاں ہے، کہاں پہ ہوگا، اس حوالے سے ان 3-4 حدیثوں میں کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا کہ دجال کا مقام کیا ہے. ان روایات سے کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا، اور مزید جغرافیہ کے اعتبار سے اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. یہاں پر ایک حدیث دجال کے حوالے سے اور سن لیجئے، اس میں بھی کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی. النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا. بیان کرتے وقت آپ کی آواز کبھی ہلکی ہوتی تھی، کبھی بلند ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایسا انداز بیان تھا کہ ہم کو ایسے گمان ہوا کہ دجال یہ کھجوروں کے باغ میں ہو، یہ ساتھ. پھر جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ہمارے چہروں پر اثرات دیکھتے ہوئے فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا بیان کیا، آپ کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی، کبھی پست ہوتی تھی، چنانچہ ہمیں یوں گمان ہوا گویا دجال کھجور کے باغ میں ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے. فرمایا دجال کڑیل جوان ہوگا، اس کی آنکھیں لٹکی ہوئی ہوں گی، وہ عبد العزہ ابن قطن کی طرح ہوگا. تم میں سے جو بھی اس کو پائے تو سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ اس راستے سے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے. یہ بھی اس کا مقام بتایا جا رہا ہے. وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا. یہ اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا. ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن. فرمایا پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. 1 سال کے برابر صرف اس کے پوری دنیا میں وہ دن 1 سال کے برابر ہو، دن سال کے برابر ہو، یعنی سورج غروب نہیں ہوگا پورے 1 سال. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں. ہم نے کہا یا رسول اللہ اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا اس بادل کی رفتار کی طرح جس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے. کل بات آئی تھی نا، میں نے آپ کے سامنے اس پیارے کا تذکرہ بھی کیا تھا. چنانچہ وہ قوم کے پاس آئے گا اور اس قوم کو آ کر کہے گا، دعوت دے گا کہ مجھے خدا مانو، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے. لہذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم کرے گا جس کے نتیجے میں بارش ہوگی، اور زمین کو حکم کرے گا تو پیداوار آئے گی. فرمایا جب شام کو ان کے مویشی واپس آئیں گے پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے موٹے تازہ ہوں گے، کوانیں اٹھی ہوئی ہوں گی، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاؤں زیادہ کھانے کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہوں گے. پھر دجال قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا تو اس کی دعوت کے انکار کریں گے کہ تو کافر ہے. چنانچہ دجال ان سے ناراض ہو کر چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے. دیکھا نا امتحان کتنا کڑا ہوگا، اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں بچے گی، سب ختم. دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے. چنانچہ زمین کے خزانے نکل آئیں گے
اور اس طرح دجال کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی. پھر وہ کڑیل جوان کو بلائے گا، تلوار سے وار کرے گا، اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا. دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنا دور ہدف پر مارا جاتا ہے، یعنی تیر جیسے دور جا کے لگتا ہے، جتنا دور ہدف پر مارا جانے والا تیر گرتا ہے. پھر دجال اس مقتول کو پکارے گا، جس کو بھی اس نے قتل کیا، وہ دوبارہ اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا، دوبارہ زندہ ہو کر اس کے پاس آ جائے گا. یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے، یہ پوری حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، بیچ میں کچھ تشریح کے طور پر الفاظ زیادہ کیے. مسلم شریف کی اس روایت سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا سخت فتنہ ہوگا. اس میں اس کے مقام کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور آنے کے بعد جو اس کے حالات ہوں گے اس کا اشارہ بھی ہوگا. کئی حدیثیں آپ نے پہلے بھی سن لی. اس طرح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ دجال اس نوجوان پر پہلے بہت تشدد کرے گا، کمر اور پیٹ پر بہت پٹائی کرے گا اس کی. پھر پوچھے گا اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تو دجال ہے. پھر دجال اس کو ٹانگوں کے درمیان سے آرے سے چیر لے گا، حکم دے گا چیرنے کا، اس کو درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا. دجال اس کو جوڑے گا، پھر پوچھے گا اب مانتا ہے مجھ کو؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. پھر وہ نوجوان کہے گا کہ لوگوں میرے بعد کسی کے ساتھ یہ ایسا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دجال اس جوان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، چنانچہ اس کی پوری گردن اللہ تعالیٰ کی جانب سے تانبے کی بن جائے گی، کاپر. اب ذبح نہیں کر سکے گا دجال، اس پر اب قابو نہیں پا سکے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے اس کو آگ میں پھینک دیا، حالانکہ اس کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کی شہادت اللہ کے ہاں لوگوں میں افضل شہادت ہوگی. تو یہ 2 روایتیں بھی کافی حد تک دجال کے آنے کی وضاحت کر رہی ہیں. تو جب دجال آئے گا، سال اور مہینے اور ہفتے کا تذکرہ حدیث میں ہوا. یا تو یہ وقت کا تھم جانا اس کے جادو کا اثر ہوگا، یا جدید توجہ چاہیے آپ کی. تو اس ترقی یافتہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ایسا کرے گا. جی ہاں، یہ کیا جا رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے ابھی سے، اور کل کے سبق میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کافی ساری میں نے بتا دی. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب دن سال کے برابر ہوگا تو کتنی نمازیں ہم پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا. وقت کا اندازہ کر کے کیا مطلب؟ جتنے وقت کے بعد زور پڑھتے ہیں اس کے کتنے دیر بعد اثر پڑھتے ہیں مغرب، اسی ترتیب سے نمازیں پڑھتے رہیں گے. نمازیں پڑھتے ہیں، ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پوری کرنی ہوں گی. تو وقت کی رفتار کو روکنے کے سلسلے میں دجالی طاقتیں مسلسل کوشش کر رہی ہیں. ٹائم مشین کے نام سے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے انسان کو گزرے وقت میں پہنچا دیا جائے گا. اور ہوگا تو موجودہ وقت میں، لیکن اس مشین کے ذریعے اس کو ایسا لگے گا کہ وہ بھی گزرے وقت میں چلا گیا. اور اس پر کوششیں ہو رہی ہیں ٹائم روکنے کے حوالے سے. اب صحابی نے دجال کی رفتار پوچھی، دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا. تو صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ دجال سے ہمیں کتنے دن جنگ کرنی ہوگی. فرمایا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. تو اس طرح دجال کی دنیا میں ٹھہرنے کی مدت 1 سال 2 مہینے 14 دن کے برابر بنتی ہے. 1 سال 2 مہینے اور 14 دن ٹھہرے گا. 1
ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اگلا دن کتنا ہوگا؟ مہینے کے برابر. تو ایک سال ایک مہینہ یہ ہو گیا، اور باقی آپ خود حساب لگا لیجیے، آسان سی بات ہے. 37 دن چونکہ عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور پھر ایک دن بیچ میں ہفتے کا ہوگا، تو ہفتہ یہ اور 7 دن 37 میں سے 7 14 دن ہو گئے نا. آگے سمجھ. بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پریشانی اتنی سخت ہوگی کہ یہ سمجھا جائے گا دن بہت لمبا ہے. پھر 3 دن اتنے لمبے ہوں گے جتنا کہ حدیث میں ذکر آیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول دلیل ہے کہ باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ دن حقیقت میں اتنا لمبا، سال کے برابر اور مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہو. اس لیے تو نمازوں کے بارے میں پوچھا، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو فرمایا کہ حساب کر کے نمازیں پڑھتے رہنا. ایک نماز کافی نہیں ہوگی کہ سال کے برابر دن نہ چلے بھائی ایک ایک نماز 5 نمازیں پوری کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا. اور پھر اس کے دائیں بائیں فساد پھیلانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ جہاں ہوگا وہاں تو فساد ہوگا ہی، اس کے دائیں بائیں اس کی جڑ فساد پھیلا رہے ہوں. اب ایک نوجوان کے بارے میں جب اطلاع ملے گی اس کو برا بالا کہتا ہے، تو دجال اپنے لوگوں کو پیغام بھیجے گا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ. تو معلوم ہوا کہ اس کے چیلے آگے دائیں بائیں فساد پھیلا رہے ہوں گے، اور دجال ہر جگہ پہنچ کر ان کی نگرانی کر رہا ہوگا. ہر جگہ پہنچے گا کیسے؟ کل کے سبق میں ہم نے اس پر تبصرہ کر دیا. اور دجال کے مالی نظام اور زرعی نظام پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کے پاس مالی طاقت کتنی ہوگی، زراعت پر کیسے قبضہ ہوگا. جو کھانے کا تذکرہ آیا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملنا، اس پر تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. اور پھر یہاں پر آج کی حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ اسفان کی یہودیہ نامی بستی سے نکلے گا، تو ابن سیاد والا واقعہ بھی ذرا یاد کر لیجیے. پورا واقعہ جو آپ کو شاید 2 دن اس پہ لگے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور کہاں جا کر چھپا غائب ہوا وہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی. تو کچھ نہ کچھ اشارے تو اس بات سے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال کچھ نہ کچھ اندازہ ان روایات سے اس کے مقام کی طرف ہوتا ہے. کیونکہ حالات جب اتنے سخت کڑے ہوں گے، حالات جب اتنے سخت ہوں گے، امتحان اور آزمائش بہت کڑی ہوگی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب دجال آئے گا لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک جماعت اس سے قتال کرے گی، ایک جماعت میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی، اور ایک جماعت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو جو شخص اس کے خلاف 40 راتیں پہاڑ کی چوٹیوں میں ڈٹا رہا، فرمایا اس کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا رہے گا. اور جو نماز پڑھنے والے اس کی حمایت کریں گے، یہ اکثر وہ لوگ ہوں گے جو بال بچوں والے ہوں گے. تو اولاد آزمائش ہے. بال بچوں والے سمجھیں گے کہ اگر ہم دجال کی حمایت نہ کریں تو ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے. وہ کہیں گے تو یہی کہ ہم اچھی طرح دجال کو جانتے ہیں، یہ گمراہ ہے، لیکن حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لڑے نا، ہم اپنے گھر بار نہیں چھوڑ سکتے. فرمایا جس نے ایسا کیا وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوگا. اور دجال کے لیے 2 زمینوں کو تابع کر دیا جائے گا. ایک بدترین قحط کا شکار زمین جس کو وہ کہے گا یہ جہنم ہے، اور دوسری سرسبز و شاداب زمین، وہ کہے گا یہ جنت ہے. تو اہل ایمان کو آزمایا جا رہا ہوگا. بالآخر ایک مسلمان کہے گا اللہ کی قسم
اس صورتحال کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، میں اس کے خلاف بغاوت کرتا ہوں۔ جو خود کو یہ سمجھتے کہ وہ میرا رب ہے، اگر وہ حقیقتاً میرا رب ہے تو میں اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ میں جس حالت میں ہوں اس سے نجات پا لوں گا۔ چنانچہ مسلمان اس سے کہیں گے تو اللہ سے ڈر، یہ تو مصیبت ہے، اس پر ان کی بات ماننے سے انکار کرے گا اور دجال کی طرف نکل جائے گا، اور جب ایمان والا آدمی اس کو غور سے دیکھے گا، اس کے خلاف گمراہی، کفر اور جھوٹ کی گواہی دے گا۔ یہ سن کر کانا دجال کہے گا اس کو دیکھو، جس کو میں نے پیدا کیا اور ہدایت دی، یہی مجھے برا بھلا کہتا۔ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں، کیا تم پھر بھی میرے بارے میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان پر ایک وار کرے گا جس کے نتیجے میں اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، اس لیے سارے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کو دوسری ضرب لگائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ دجال کے خلاف کفر اور جھوٹ کی گواہی دوبارہ دے گا۔ اس نوجوان کے علاوہ دجال کو کسی اور کو مار کر زندہ کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہوگی، یعنی اسی مار سکے گا، کسی اور کو نہیں۔ پھر دجال کہے گا اس کو دیکھو، میں نے اس کو قتل کیا پھر زندہ کر دیا، پھر بھی یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس کانے کے پاس ایک چھڑی ہوگی، وہ اس مسلمان کو کاٹنا چاہے گا، چھری ہوگی یا کوئی کاٹنے والی تلوار یا کچھ بھی ذبح کرنا چاہے گا، چھری کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، جو بھی چیز ہوگی، لیکن اب وہ چیز اس مسلمان پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دیتا، یا اس کے اور اس کی چھری کے درمیان تانبا حائل ہو جائے گا۔ چنانچہ اب یہ کانا اس مومن کو پکڑ کر اٹھائے گا اور کہے گا اس کو آگ میں ڈال دو، تو اس کو اسی قحط زیادہ زمین میں ڈال دیا جائے گا جس کو دجال آگ سمجھتا ہوگا، حالانکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو وہ مومن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کچھ نماز پڑھنے والے بھی اپنے بال بچوں کی وجہ سے دجال کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش اور امتحان قرار دیا، اور اصول یہ کہ امتحان کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، تو لہذا وہ دیندار حضرات جو ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے ابھی سے تیاری کریں، اپنے بچوں کو تیاری کروائیں، اور بعض اوقات ایسا بھی کریں کہ بچوں سے دور رہنے کی مشق بھی کیا کریں، کہ بچوں کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں اور بچے ہمارے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، یہ سب تیاری کے مراحل ہیں۔ اور دجال کا کفر دیکھ کر بہت سے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوں گے، ایک نوجوان یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا اور دجال کے خلاف عالم بغاوت بلند کرے گا۔ لہذا آج دنیا میں مصلحت پسندوں کی کمی نہیں ہے، کہتے جو کچھ کرتے کرنے دو، نہیں کہتے آج یہ بات، یہی جملہ ہر بندے کی زبان پہ، جو کرتے کرتے رہنے دو، مصلحت اسی میں، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہی لوگ دجال کو دیکھ کر بھی خاموش تماشائی ہوں گے۔ کوئی آدمی حق کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، ناحق بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف، تو چھوڑو جی، چپ ہو جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حقیقت پسندی سے کام لو، لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو جواب بھی دیا جائے گا، ہر طاغوت سے بغاوت کرنی ہوگی۔ تو ان روایات کو بھی آپ سامنے رکھیے، کافی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ دجال کے وقت حالات کتنے شدید ہوں گے۔ اور کتاب الفتن میں ایک اور روایت ارطبیت فرماتے ہیں دجال نکلے گا تو کچھ ایسے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو یہ کہتے ہوں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، بس تم اس کے اتحادی اس لیے بنے، ہم اس کے اتحادی اس لیے بنے، تم سے ہٹ کے ہم اس کے اتحادی اس لیے بنے کہ اس کے کھانے میں سے کھائیں
اور اس کے باغات میں سے اپنے مویشی چرائیں۔ چنانچہ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا۔ یعنی بظاہر اوپر سے دجال کا ساتھ دینے والے یہ نہیں ہم مانتے تو ہیں کہ یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، لیکن ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ کھانا ہمیں ملتا رہے، پینا ہمیں ملتا رہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے تفصیلاً میں عرض کر چکا تھا کہ حالات کھانے پینے کے حوالے سے کیا ہوں۔ آج مسلمان ان حدیثوں میں غور نہیں کرتے، اگر غور کریں تو ساری صورتحال بالکل واضح کھل کے سامنے آ جائے کہ آج ایسا نہیں ہو رہا، باوجود باطل کو پہچاننے کے لوگ باطل کا ساتھ نہیں دے رہے، کھانے پینے کی خاطر، مالی فائدے کی خاطر، مالی فائدے کے لیے باطل کی حمایت نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت شاہر ابن حوشب حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور فرمایا اس کے فتنے میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا، وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا خیال ہے اگر میں تیری اونٹنی جو مر گئی زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا ہاں مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد شیاطین اس کے اونٹ جیسا بنا دیں گے، شیاطین اس کے اونٹ جیسا اونٹ بنا دیں گے، اس سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھ والی تھی، اور پھر پیٹ بھی اس کا بھرا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح دجال ایک آدمی کے پاس آئے گا جس کے باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، ان سے کہے گا کیا خیال ہے اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی نہیں مانے گا مجھے کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں؟ چنانچہ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ شیطانوں کو تو قدرت طاقت دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں بن کے اس کے سامنے آ جائیں گے، وہ سمجھے گا ہاں میرے باپ اور بھائی کو اس نے زندہ کر دیا۔ یہ بیان فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کام سے تشریف لے گئے، پھر کچھ دیر بعد آئے تو لوگ اس واقعہ سے بہت رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دونوں جو کواڑ ہوتے ہیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اسما کیا ہوا؟ تو اسما نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل ہی نکال دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن کے لیے نگہبان ہوگا۔ پھر اسما نے پوچھا یا آپ نے تسلی دی، پھر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ واللہ ہم آٹا گوندتے ہیں تو اس وقت تک روٹی نہیں پکاتے جب تک بھوک نہ لگے، تو اس وقت تک اہل ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہی تسبیح اور تحمید کافی ہوگی جو آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے۔ تو ابھی سے یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جب دجال آئے گا اس کے ساتھ معاشی پیکج ہوگا تو مسلمانوں کی خوراک اللہ کا ذکر ہوگی، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری مجلس میں حاضر ہوا اور جس نے میری بات سنی تو تم میں سے جو موجود لوگ ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو اس مجلس میں موجود نہیں۔ یہ اس روایت میں زیادہ ہے امام احمد کی روایت میں، اور مسند طیالسی میں یہ روایت شاہر ابن حوشب کی سند کے علاوہ اور سند کے ساتھ بھی ذکر کی گئی۔ تو بہرحال دجال کا ذکر جس صحابی نے بھی سنا ان پر خوف طاری ہوا، اور دجال کا تذکرہ کرنے کا حق یہی ہے کہ سننے والے پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ابھی سے تیاری کے لیے مستعد ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، سمجھائے، سکھائے، بتائے کہ یہ حالات ہوں گے جب دجال آئے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دجال کے بارے میں روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو اس لیے بار بار بیان کرتا ہوں کہ تم اس میں غور کرو، سمجھو، باخبر رہو، اس لیے دجال کے اس فتنے سے پہلے لوگ باخبر رہے، پتہ ہونا چاہیے انہیں، اور اس کو ان لوگوں سے بیان کیا جائے جو تمہارے بعد ہیں، لہذا ہر ایک دوسرے سے بیان کرے، اس لیے کہ اس کا فتنہ سخت ترین ہوگا، اس کا فتنہ سخت ترین ہوگا۔
آج اتنا ہی کافی ہے. باقی دجال کی سواری کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، اس کو مزید آگے کھولیں گے چونکہ آج کی حدیث میں بھی آ گیا کہ اس کی سواری کی رفتار کیسے ہوگی. اس بات کو جدید آلات جو اس کی آمد کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. اور پھر